مسٹر اینڈ مسز بیسٹ قسط نمبر 17۔ رات اپنی تمام تر خاموشیوں کے ساتھ حویلی پر سایہ فغن تھی۔ چاندنی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی جیسے کسی راز میں شریک ہونا چاہتی ہو۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا نے پردوں کو سرسرایا اور پورا کمرہ اس مدھم روشنی میں جیسے کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ مریم اپنے نرم بستر پر سکون سے سو رہی تھی مگر چہرے پر ہلکی سی بے چینی تھی، جیسے کوئی اندیکھی الجھن اس کے ساتھ سوئی ہو۔ اس کے قریب رکھی کرسی لکڑی کی میز پر ایک نیلی مخملی جلد والی ڈائری رکھی تھی جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا بکھری یادیں۔ یہ وہ ڈائری تھی جس میں مریم روز اپنی الجھنیں، اپنی خوشیاں اور اپنے دل کے راز لکھتی تھی۔ اچانک کھڑکی کے باہر کوئی سایہ ملا، پھر ایک مدھم سی آواز آئی جیسے کوئی دبے قدموں چل رہا ہو۔ کچھ ہی لمحوں میں کھڑکی ہلکی سی کھلی اور دبی اندھیرے میں ایک سایہ نے آہستہ سے اندر قدم رکھا۔ وہ سایہ کوئی اور نہیں، بہران تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے آیا، جیسے یہ سب اس کی عادت بن چکی ہو۔ اس کا دل جانے کیوں ہر رات مریم کے پاس کھنچا چلا آتا تھا۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا مریم کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ چاندنی کی روشنی میں اس کا چہرہ نرم مگر گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ بہران نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور مریم کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ گھنے نرم بال جنہیں چھوتے ہی جیسے اس کے دل کو سکون سا ملتا تھا۔ ہر رات وہ یوں ہی آتا، اسے دیکھتا، اس کے بالوں کو چھوتا اور پھر بنا کوئی نشان چھوڑے چلا جاتا۔ یہ ایک انکہی محبت تھی جو ہر رات خاموشی سے سانس لیتی تھی۔ مریم نے نیند میں جیسے کسی کی موجودگی کو محسوس کیا۔ وہ ہلکی سی کروٹ بدلنے لگی، پلکیں تھوڑی سی لرزی مگر نیند اب بھی اس پر حاوی تھی۔ بہران نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر نظریں جمائی جیسے اس کے خوابوں میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کمرے میں صرف سانسوں کی مدھم آواز تھی۔ کچھ دیر بعد مریم کی سانسیں ہموار ہو گئی، وہ مزید پرسکون ہو کر سو گئی۔ بہران کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر میز پر گئی وہ ٹھہر سا گیا۔ نیلی جلد والی ڈائری جس پر بکھری یادیں لکھا تھا، اس کے دل میں ایک سوال جگا گئی، کیا مریم بھی لکھتی ہے؟ بہران نے اس ڈائری کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس نے آہستہ سے ڈائری اٹھائی، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ شاید یہ ڈائری اس تک مریم کے ماضی کی وہ کہانیاں پہنچا دے جو وہ زبان سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک دم جھماکا ہوا، شاید مجھے انوشے کے بارے میں پتہ چل جائے، اس نے خود سے کہا۔ وہ چند لمحے مریم کو دیکھتا رہا جیسے دل میں کچھ ٹوٹا ہو، کچھ بکھرا ہو، پھر آہستہ سے جھک کر مریم کے ماتھے پر ایک نرم بوسہ دیا جیسے کوئی خاموش وعدہ کر رہا ہو کہ وہ کبھی اسے تکلیف نہیں دے گا۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھا، ڈائری ہاتھ میں لی اور دبے قدموں کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ چاندنی میں اس کا سایہ لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر دھیرے سے باہر نکل گیا۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی، ہوا میں ہلکی سی خنکی گھل رہی تھی۔ حویلی کے باغ میں کہیں دور ہوا کے ساتھ درختوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ رات کا پہر گزر رہا تھا مگر ایک راز کھولنے کو تھا، ایک کہانی پڑھنے کو تھی اور ایک دل کسی نئے انکشاف کے لیے دھڑکنے والا تھا۔ راز؟ ہاں، راز نہیں، عذاب وبال، بربادی کا آغاز، قیامت صغریٰ۔ سورج ابھی افق سے جھانک رہا تھا، اس کی سنہری کرنیں شبنم میں بھیگے پتوں پر پڑتے ہی جگمگانے لگی۔ ہلکی خنکی ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی اور درختوں کی شاخیں آہستہ آہستہ جھوم رہی تھی جیسے کوئی خاموشی سے کوئی نغمہ سنا رہا ہو۔ پرندے اپنی رات کی نیند توڑ کر چہچہانے لگے تھے، کہیں کوئل کی سریلی آواز سنائی دے رہی تھی تو کہیں گوریا اپنے مخصوص مستی میں مصروف تھی۔ سورج کی نرم کرنیں کھڑکی کے باریک پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ہلکی خنک ہوا کھڑکی سے آ رہی تھی جو کمبل کو ذرا سا ہلا رہی تھی۔ کمرہ ایک شاہانہ مگر نفیس ذوق کا عکاس تھا۔ دیواروں پر گہرے خاکی اور سرمئی رنگ کا امتزاج۔ ایک جانب لکڑی کا وسیع بک شیلف جس میں ترتیب سے رکھی ہوئی کتابیں بہران کے سنجیدہ ذوق کا پتہ دیتی تھی، اور دوسری طرف ایک بلیک لیدر صوفہ جو کمرے کے جدید مگر شاہانہ انداز کو مکمل کر رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر ایک گھڑی رکھی تھی جو صبح کے 8 بجا چکی تھی مگر کمرے کا مکین اب بھی نیند کی گہری وادی میں تھا۔ بہران بستر پر شرٹ لیس الٹا لیٹا تھا، اس کا کمبل نیچے سرک چکا تھا۔ روشنی جب اس کے کسرتی مضبوط جسم پر پڑی تو اس کی چمک مزید نمایاں ہوتی تھی۔ اس کے چوڑے کندھے، سخت مسلز اور کمر کی مضبوطی کسی جنگجو کا پتہ دیتی تھی۔ سانس لینے کے ساتھ اس کی پشت کی ہلکی حرکت اور جسم کی سختی میں چھپی ہوئی خوبصورتی واضح ہو رہی تھی۔ اچانک الارم کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ بہران کے بھونویں ذرا سی سکڑی جیسے نیند میں خلل ڈالنے والا کوئی ناپسندیدہ شخص ہو۔ اس نے پلکیں جھپکائی اور پھر ہلکی نیند میں بوجھل سبز آنکھیں کھولی۔
चंद लम्हे यूं ही पड़ा रहा, फिर एक लंबी अंगड़ाई ली। जैसे ही उसके बाजुओं ने हरकत की, उसके मजबूत सीने और मसल्स का तनाव और भी नुमायां हो गया। उसके बाजू की रगें हल्की हल्की उभरी, जैसे उसकी जिस्मानी मजबूती का खामोश ऐलान कर रही हो। वो आहिस्ता से उठा, बालों में हाथ फेरा और एक हाथ से चेहरा रगड़ा। कुछ लम्हे यूं ही बैठा रहा, फिर अपनी रूटीन के मुताबिक अलमारी खोली, अंदर से अपना बाथ गाउन निकाला और लंबे कदमों से चलता हुआ वॉशरूम में दाखिल हो गया। कुछ देर बाद जब बरान बाहर निकला तो वो पहले से ज्यादा ताज़ा दम और पुरकशिश लग रहा था। उसके नीम गीले सुनहरे भूरे बाल माथे पर बिखरे हुए थे और पानी के कतरे उसकी गर्दन से नीचे कंधों की तरफ फिसल रहे थे। उसने अलमारी खोली और ब्लैक 3 पीस सूट निकाला। पहले सफेद शर्ट के बटन बंद किए, फिर कॉलर को दुरुस्त किया और सलीके से ब्लैक टाई गले में बांधी। आखिर में ब्लैक वेस्ट कोट और कोट पहना, हाथ में घड़ी बांधी और आईने में खुद को देखा। वो आज भी अपनी रवायती वजाहत के साथ मुकम्मल था, एक ऐसा मर्द जो किसी भी महफिल में खामोशी से अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दे। बरान कोट के बटन बंद करते हुए चलता हुआ साइड टेबल के पास आया, जहां नीले मखमली सरवर्क वाली डायरी रखी थी। उसकी नजरें उस पर जम गई, लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो आहिस्ती से बैठा, डायरी उठाई और उसके नरम सरवर्क पर उंगलियां फेरी, जैसे किसी अनमोल खजाने को छू रहा हो। उसने डायरी खोली और आहिस्ता से पहला सफ़ा पलटा, जिस पर लिखा था, वापस रख कुत्ते। बरान चंद लम्हे साकित रहा, फिर अचानक हल्का सा कहका लगाकर सर झटका। हाँ, मधुमक्खी, तुम्हें वाकई लगता है कि मैं बाज आ जाऊंगा? उसने एक बार फिर मुस्कुराते हुए डायरी को बंद किया और सोफे पर रखते हुए सोचा, अभी नहीं, मगर जल्द ही जरूर। ये कहकर वो उठा, घड़ी पर नजर डाली, कोट की आस्तीन दुरुस्त की और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर दिन पूरी तरह चमक रहा था, मगर बरान जानता था कि ये दिन किसी नए राज का दरवाजा खोलने वाला है। सुल्तान हवेली की वसी और अरीज राहदारियों में सुबह की रोशनी नरम सुनहरी रोशनी की सूरत में उतर रही थी। बाहर बाग में चहचहाते परिंदों की आवाजें माहौल में एक मध्यम सी मौसीकियत बिखेर रही थी, मगर अंदर लाउंज में बैठा बलाज सुल्तान उन सब से बेनियाज अपने ख्यालात में गुम था। वो एक सोफे पर बैठा, कुहनी घुटनों पर टिकाए, हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़े किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। कल रात की बातें उसके जहन में गर्दिश कर रही थी। रियाज मलिक का रवैया, पार्टी का फैसला और उसका अपना सख्त मौकिफ, सब कुछ एक उलझन की तरह उस पर तारी था। सियासत के इस पेचीदा खेल में कहाँ तक साबित कदम रहा जा सकता और क्या वाकई वो उस राह पर चलने के लिए तैयार था? उसी लम्हे भारी कदमों की आवाज़ लाउंज में सुनाई दी और चंद लम्हों बाद शहरोज साहब वहां दाखिल हुए। वो अपनी उम्र के बावजूद बावकार और बारूफ शख्सियत के मालिक थे। सफेद शलवार कमीज में मलबूस, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में बरसों की दानिशवरी झलक रही थी। उन्होंने बलाज को इस तरह गुमसुम बैठे देखा तो ठहर गए, फिर सोफे के करीब आकर धीरे से बोले, बेटा क्या बात है, काफी परेशान लग रहे हो? बलाज ने फौरन संभलने की कोशिश की, अपनी स्टो को झटका और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही कुछ सोच रहा था। शहरोज साहब ने उसे बगौर देखा। वो जानते थे कि बलाज ऐसा आदमी नहीं जो अपनी परेशानी किसी पर जाहिर करे, खास तौर पर उन पर, मगर बरसों का तजुर्बा उन्हें ये सिखा चुका था कि जब कोई कहे कि ऐसी कोई बात नहीं, तो दर हकीकत कुछ न कुछ जरूर होता है। उन्होंने पास रखी चाय की प्याली उठाई, एक घूंट भरा और आहिस्ता से बोले, बेटा जब दिल पर बोझ हो तो उसे बांट लेना चाहिए। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि कोई ना कोई मामला जरूर है। अगर चाहो तो मुझसे कह सकते हो। बलाज ने एक लम्हे के लिए नजरें झुका ली, फिर आहिस्ता से सर झटक दिया, जैसे खुद को कायल कर रहा हो कि बात करना ही बेहतर है। चल हमें खामोशी रही, फिर उसने गहरी सांस ली और कल रात की सारी बात कह सुनाई। पार्टी चेयरमैन का फैसला, वलीद रंधावा की शमूलियत, उसका एहतजाज और फिर उसका दिया गया इस्तीफे का अंदिया। शहरोज साहब खामोशी से सुनते रहे, उनकी आंखों में गौर फिक्र की चमक उभरती और मधम होती रही। जब बलाज बोल चुका तो उन्होंने एक लम्हे के लिए कुछ नहीं कहा, जैसे अल्फाज चुन रहे हो। फिर धीरे से बोले, बलाज, सियासत में अक्सर ऐसा वक्त आता है जब तुम्हें ये फैसला करना होता है कि तुम्हें अपने असूलों पर कायम रहना है या वक्त के साथ बह जाना है। तुम्हें खुद से ये सवाल करना चाहिए, क्या तुम वही आदमी बनना चाहते हो जो वक्ती मफादात की खातिर अपने नज़रियात तर्क कर दे, या वो जो ख्वाह तन्हा रह जाए मगर अपने असूलों पर साबित कदम रहे? बलाज खामोशी से सुनता रहा, जैसे हर लफ्ज़ अपने अंदर उतार रहा हो।
یاد رکھو بیٹا، وقتی مصلحتیں ہمیشہ نہیں چلتی، مگر اصول ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا فیصلہ درست ہے تو اس پر قائم رہو، چاہے کوئی تمہیں بلیک میل کرے، چاہے کوئی تمہیں کمزور کرنے کی کوشش کرے، تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جو لوگ اصولوں پر سمجھوتا کرتے ہیں، تاریخ انہیں ایک کمزور کردار کے طور پر یاد رکھتی ہے۔ بلاج نے سر اٹھایا، آنکھوں میں ایک نیا عزم ابھر آیا تھا۔ شہروز صاحب کی باتوں نے اس کے اندر کا حوصلہ مزید مضبوط کر دیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، اسے اپنے فیصلے پر قائم رہنا ہے۔ شہروز صاحب نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور مسکرا کر بلاج کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب جاؤ، فریش ہو جاؤ، آج کا دن نیا ہے اور تمہیں اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچنا ہے۔ بلاج نے سر ہلایا اور پہلی بار اس کے لبوں پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتا تھا کہ راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر وہ اکیلا بھی نہیں تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کھڑکی کے پردے آہستہ آہستہ ہوا کے ساتھ سرک رہے تھے۔ صبح کی تازہ خوشبو ہر طرف بکھری تھی۔ فرحان آئینے کے سامنے کھڑا اپنی قسمت کے بٹن بند کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار پیچھے پلٹ کر پاس کھڑی ہیر کو دیکھ رہی تھی، جو آہستہ آہستہ اس کی ٹائی سیدھی کر رہی تھی۔ ہیر کی نظریں جھکی ہوئی تھی، جیسے وہ زیادہ دیر تک اس کی طرف دیکھ ہی نہ سکے۔ اس کے نرم و نازک ہاتھ کانپ رہے تھے، شاید شرم کی شدت سے یا شاید اس کے قریب ہونے کی وجہ سے۔ فرحان نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی اور نرمی سے بولا، ہیر تم ہر روز اتنی جھجکتی کیوں ہو؟ اب تو عادی ہو جاؤ نا۔ ہیر کے رخساروں پر ہلکی سی لالی دوڑ گئی۔ وہ نظریں مزید جھکا کر بولی، ایسی کوئی بات نہیں، بس ٹائی صحیح کر رہی ہوں۔ فرحان نے شرارت سے اس کی طرف جھک کر کہا، اچھا تو پھر یہ تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ ہیر نے گھبرا کر فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ نہیں، وہ بس۔ فرحان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ہاتھ ہٹا کر تو دیکھو، شاید مجھے واقعی جانے کا ارادہ ترک کرنا پڑے۔ ہیر کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹنے لگی، مگر فرحان نے نرمی سے اس کی کلائی تھام لی۔ اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تم سے دن بھر کے لیے دعا بھی نہیں لی۔ ہیر نے گھبرا کر نظریں اٹھائے اور فوراً دوبارہ جھکا لی۔ اللہ حافظ، اچھے سے جائیے گا۔ فرحان نے آہستہ سے اس کے بالوں کو چھوا۔ اور میرا حوصلہ؟ وہ تو تمہاری ایک مسکراہٹ پر ٹکا ہے۔ ہیر نے بامشکل ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر رخساروں کی سرخی اور گہری ہو گئی۔ فرحان نے مسکرا کر اس کا چہرہ تھوڑا سا اوپر کیا۔ بس یہی تو چاہیے تھا۔ جیسے ہی وہ مزید قریب ہونے لگا، دروازہ اچانک سے دھڑاک سے کھلا اور ایک ننھا وجود تیزی سے اندر آیا۔ آپی، میں آ گئی۔ مصطفیٰ اپنی توتلی زبان میں خوشی سے چلاتا ہوا سیدھا ہیر سے لپٹ گیا۔ ہیر جھٹ سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی اور شرم سے سرخ رخ پھیر لیا، جبکہ فرحان نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مار لیا۔ کیا ہوا میرے ہیرو؟ فرحان نے کوشش کی کہ اپنی خفگی چھپائے۔ مصطفیٰ نے اپنی ننھی سی مٹھی کھولی جس میں ایک چمکدار کنکر دبا ہوا تھا۔ یہ میں باغ میں ڈھونڈا، کتنا پالا ہے نا؟ یہ میں نے باغ میں ڈھونڈا، کتنا پیارا ہے نا؟ ہیر نے فوراً خود کو سنبھالا اور مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہاں مصطفیٰ، بہت پیارا ہے۔ مصطفیٰ خوشی سے اچھل کر فرحان کی ٹانگ سے لپٹ گیا۔ ہان، آپ کیا کل لہے تھے؟ فرحان نے جلدی سے گلا صاف کیا۔ کچھ نہیں، میں آفس جا رہا تھا۔ مصطفیٰ نے معصومیت سے ہیر کی طرف دیکھا، پھر فرحان کی طرف، اور پھر شرارتی لہجے میں بولا، نہیں آن، میں نے دیکھا آپ آپی کو پکڑ لیتے۔ ہیر کا چہرہ شدت سے لال ہو گیا اور وہ فوراً مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چلو میں تمہیں چاکلیٹ دیتی ہوں۔ فرحان نے بے بسی سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ چھوٹا جاسوس کہاں سے آ گیا؟ مصطفیٰ نے کہکا لگایا، میں بہادر جاسوس ہوں۔ ہیر نے شرم سے نظریں نیچی کر لی، جبکہ فرحان مسکرا دیا۔ مصطفیٰ نے ہنستے ہوئے فرحان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ہاں آپ چاکلیٹ لائیں گے نا میرے لیے؟ بالکل، لیکن شرط یہ ہے کہ اگلی بار اچانک نہ آنا، فرحان نے شرارتی نظروں سے کہا۔ ہیر نے فوراً مصطفیٰ کو اپنے قریب کر لیا۔ نہیں مصطفیٰ، جب چاہے آ سکتا ہے۔ فرحان نے مصنوعی ناراضگی سے سر جھٹکا۔ بس اب تو یہ ہمیشہ میرا مزہ خراب کرے گا۔ ہیر نے نرمی سے مسکرا کر مصطفیٰ کی پیشانی چومی، جبکہ فرحان بے اختیار ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ پھر ہیر بولی، فرحان آپ ہمیں راستے میں سلطان حویلی ڈراپ کر دیجیے گا، یہ کب سے ضد کر رہا تھا۔ ہیر بولی تو فرحان نے سرس بات میں لایا، جبکہ مصطفیٰ خوشی سے اچھلنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ گھر سے نکلے۔ پہلے فرحان نے انہیں سلطان حویلی ڈراپ کیا اور خود آفس کی جانب گاڑی دوڑا دی۔ صبح کی نرم روشنی سلطان حویلی کی کشادگی میں پھیل رہی تھی۔ بڑے دروازے کے باہر ایک چمچماتی گاڑی آ کر رکی۔ دروازے پر کھڑے گارڈ نے گردن گھما کر اندر جھانکا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ جہان نے گاڑی بند کی، گوگلز آنکھوں سے ہٹائے اور حویلی کے وسیع آنگن میں داخل ہو گیا۔ سلطان حویلی کی شان و شوکت کا ہمیشہ سے چرچا تھا اور آج بھی ہر چیز ویسی ہی شاندار تھی جیسی وہ بچپن میں دیکھا کرتا تھا۔
وہ ابھی اندر بڑھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے رودابہ سلطان آتی دکھائی دی۔ ارے جہان بیٹا، کیسے ہو تم؟ رودابہ بیگم نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ جہان نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ رودابہ سلطان نے نرمی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، لیکن تم کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو نا، جہان نے کہا۔ جی آنٹی، بس وہ میں یونیورسٹی جا رہا تھا تو سوچا مہین کو بھی اپنے ساتھ ہی لیتا جاؤں۔ رودابہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ اوہ، تو تم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو؟ جہان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جی آنٹی، بس ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہے، رودابہ بیگم خوش دلی سے بولی۔ اچھا چلو تم بیٹھو، میں بلاتی ہوں اسے۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ جہان نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ ابھی وہ آس پاس کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ اچانک کہیں سے زور زور سے بھونکنے کی آواز آئی۔ جہان فوراً الرٹ ہو گیا، جیسے کسی حملے کے لیے تیار ہو، مگر پھر جلدی سے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند قدم کے فاصلے پر اسے راکی کے ساتھ کھیلتا ہوا مصطفیٰ نظر آیا۔ جہان نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف قدم بڑھایا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا اور چہرے پر شرارت سجاتے ہوئے بولا۔ اوئے کتے، کیا کر رہے؟ مصطفیٰ جو راکی کے ساتھ مصروف تھا فوراً غصے سے پلٹا اور گھورتے ہوئے بولا۔ تم تتے، لوتی نام ہے اس کا، تم کتے، راکی نام ہے اس کا۔ جہان کی ہنسی ایک دم بند ہوگی، وہ کچھ لمحے کے لیے چپ سا ہو گیا۔ اسی وقت دلان جو یہ ساری کاروائی چھپ کر دیکھ رہی تھی زور سے ہنستی ہوئی سامنے آئی اور مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ ہاں 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 جہان، چھوٹے بچے سے بھی ستھری کروا لی تم نے۔ جہان نے ناک سکیڑی۔ دلان، تم بس موقع ڈھونڈتی ہو میرے مذاق اڑانے کا، دلان نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، بس سچ بول رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھی اور جہان سے گلے ملی۔ ویسے کافی دنوں بعد ملے ہو، سب ٹھیک؟ جہان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں سب ٹھیک، بس آج ایک نیا مسئلہ کھڑا کرنے آیا ہوں۔ اتنے میں اوپر کی سیڑھیوں سے مہین اترتی دکھائی دی اور جیسے ہی نیچے پہنچی تو اس کی نظر سیدھا جہان پر پڑی۔ دلان نے دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ میرا شک درست تھا، یہاں کچھ چل رہا ہے۔ جہان نے اسے گھورا۔ دلان، فضول باتیں مت کرو۔ مہین سیدھا ان کے پاس آ کر رکی اور سوالیہ نظروں سے جہان کو دیکھا۔ تم کب آئے؟ جہان نے ہاتھ گھڑی پر مار کر کہا۔ کافی دیر ہو گئی، تمہاری سواری لینے آیا تھا۔ مہین نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، لیکن ان کی یہ مختصر سی گفتگو ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک ایک کرخت آواز گونجی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو جہان؟ سب کی نظریں ایک طرف گھومی۔ جہان حنان غصے سے کھڑا تھا۔ جہان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پرسکون لہجے میں بولا، میں یونیورسٹی جا رہا تھا تو سوچا مہین کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ حنان نے سختی سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بہن کو خود یونیورسٹی ڈراپ کر سکتا ہوں۔ رودابہ بیگم نے نرمی سے حنان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بیٹا اس میں برائی کیا ہے، وہ بھی یونیورسٹی جا رہا ہے، لے جائے گا۔ حنان کی نظروں میں اب بھی غصہ تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اپنی بہنوں کے معاملے میں اپنے بہنوئیوں پر بھی اعتبار نہیں کرتا تھا۔ ممانی اس کو، میں نے نہیں کہا یہاں آنے کو۔ مہین جو ابھی تک خاموش تھی یکدم بولی۔ بھائی میں نے بلایا تھا۔ یہ سنتے ہی جہان کی فاتحانہ مسکراہٹ ابھری اور اس نے معنی خیز انداز میں حنان کو دیکھا۔ حنان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی لیکن کچھ بولا نہیں، وہ چپ چاپ کھڑا رہا، جبکہ جہان کے چہرے پر جیت کی چمک تھی۔ رودابہ بیگم نے نرمی سے کہا، بیٹا جانے دو، آج بات کو مت بڑھاؤ۔ حنان نے مہین کی طرف سخت نظروں سے دیکھا، جیسے اسے خبردار کر رہا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ مہین خاموشی سے باہر نکلی، جہاں جہان پہلے ہی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حنان وہیں کھڑا انہیں جاتا دیکھتا رہا، جبکہ دلان یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ جہان اور مہین گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ جہان نے گاڑی سٹارٹ کی اور باہر نکل آیا۔ ماحول میں ہلکی ہلکی خنکی تھی، شاید رات کی ہوا ابھی تک برقرار تھی۔ اندر خاموشی کا راج تھا، بس گاڑی کے ہلکے ہلکے چلنے کی آواز ماحول میں گونج رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جہان نے رخ مہین کی طرف کیا اور سنجیدگی سے بولا، ویسے شکریہ، بروقت بچا لیا تم نے، نہیں تو حنان بھائی کے ہاتھوں میرا جنازہ پکا تھا۔ مہین نے مسکراتے ہوئے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میری وجہ سے آئے تھے، تمہیں بچانا بھی میرا فرض تھا۔ گاڑی میں پھر خاموشی چھا گئی۔ جہان کا دھیان سڑک پر تھا، جبکہ مہین کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد وہ بولی، ایک بات پوچھوں؟ جہان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بولا، ہاں پوچھو۔ مہین نے گہری سانس لی اور پوچھا، اگر میں مر جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ جہان نے ایک لمحے کو چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بڑے ہی جذباتی لہجے میں بولا، میں بھی مر جاؤں گا۔ مہین کے چہرے پر خوشی کی چمک ابھری، وہ خوشگوار حیرت سے بولی، سچ؟ محبت میں؟ جہان نے ایک لمحے کے لیے سنجیدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا، پھر اچانک مسکرا کر بولا، نہیں، خوشی میں۔ مہین کی خوشی ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گئی۔ اس نے غصے سے جہان کو گھورا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا کرے، زبان قابو میں نہیں رہتی۔ مہین نے تب کر رخ موڑ لیا، مگر پھر ایک لمحے بعد وہ پھر بولی، اور اگر میں چھت سے کود جاؤں تو؟ جہان نے بغیر سوچے کہا، تو تمہارے جنازے میں شرکت
یہ سن کر مہین غصے سے زور سے اس کے شانے پر تھپڑ مارتی. بدتمیزی مت کرو جہان. جہان کہکا لگا کر ہنسا. ارے تم ہی پوچھ رہی ہو اور جواب بھی تمہیں پسند کا چاہیے. مہین نے ناک چڑھائی. تم لڑکے ہم لڑکیوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو. جہان نے دلچسپی سے ابرو چڑھائے. اچھا وہ کیسے؟ مہین نے ہاتھ باندھ کر کہا. فرض کرو اگر ہم لڑکیاں نہ ہوتی تو تم لڑکے کہاں جاتے؟ جہان نے فوراً جواب دیا. کہاں جاتے نہیں کہاں سے آتے؟ مہین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا پھر لاجواب ہو کر بیٹھ گئی. جہان نے فخری انداز میں گاڑی آگے بڑھائی. کچھ دیر بعد یونیورسٹی آ گئی. جہان نے مہین کے ڈپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی روکی. مہین نے دروازہ کھولنے سے پہلے ایک نظر جہان پر ڈالی اور بولی. سنو. جہان نے لاپرواہی سے کہا. سناؤ. مہین نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا. اگر کچھ مانگوں تو دو گے؟ جہان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا. ویسے دیتا تو نہیں مگر پھر بھی بتاؤ کیا چاہیے؟ مہین نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. تمہاری بائک چاہیے ایک دن کے لیے. جہان نے حیرت سے اسے دیکھا جیسے اس کے کانوں پر یقین نہ آیا ہو. دھکا دوں یا خود چلی جاؤ گی؟ مہین نے مایوسی سے ایک نظر اسے دیکھا پھر مصنوعی ناراضی سے بولی. تمہیں بائک مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ جہان نے فوراً سر ہلایا. ہاں جی. یہ سن کر مہین نے غصے سے کہا. دفع ہو جاؤ. دیکھ لیا تمہیں بھی. میں تو بس تمہیں چیک کر رہی تھی. اور غصے میں گاڑی کا دروازہ بند کر کے ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی. جہان ہلکی سی آہ بھرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا. یا اللہ اتنی مشکل سے مانی تھی پھر ناراض کر دیا. ایک تو میری زبان قابو میں نہیں رہتی. ریسٹورانٹ میں ہلکی موسیقی چل رہی تھی. اندر کی روشنی نرم تھی اور کھانے کی خوشبو ماحول میں بسی ہوئی تھی. زینب اپنی دوست ماریا کے ساتھ ایک گوشے میں بیٹھی چمچ سے اپنی کافی ہلا رہی تھی. وہ دونوں ہنسی مذاق کر رہی تھی جب اچانک زینب کی نظر دروازے سے اندر آتے زین پر پڑی. اس کے ہاتھ رک گئے, آنکھیں ذرا پھیلی اور چہرے پر حیرت اور جوش ایک ساتھ ابھر آیا جیسے کوئی کھویا ہوا خزانہ مل گیا ہو. او مائی گاڈ, یہ تو وہی ہے نا؟ زینب نے جوش میں ماریا کا بازو ہلایا. کون؟ ماریا نے حیرانی سے پوچھا. ارے وہی شادی پہ ملے تھے نا زین. زینب نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا. کون زین؟ اوہو وہی جو مجھے پہلی ملاقات میں چڑچڑا سا لگا تھا, لیکن وہ بہت مزے کا بندہ ہے, بس ظاہر نہیں ہونے دیتا. ماریا نے گردن موڑ کر زین کو دیکھا جو کالے رنگ کی جیکٹ میں کافی سنجیدہ انداز میں کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا. وہ کافی مصروف لگ رہا تھا جیسے اسے کسی اور چیز کی پرواہ نہ ہو. تو ماریا نے کندھے اچکائے. تو میں جا رہی ہوں بات کرنے. زینب پرجوش ہو کر بولی اور جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی. زینب تم ہوش میں ہو؟ وہ کتنی بڑی عمر کا آدمی ہے. ماریا نے اسے روکنے کی ناکام کوشش کی لیکن زینب نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور زین کی طرف بڑھ گئی. زین جو اب فون رکھ چکا تھا ابھی اپنی ٹیبل پر بیٹھنے ہی والا تھا جب زینب اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. ہیلو سر, زینب نے جوش سے کہا جیسے کسی پرانے دوست سے ملی ہو. زین نے ایک نظر اوپر دیکھا پھر دوبارہ موبائل کی اسکرین پر نظر جما دی. آپ کو یاد ہے نا ہم شادی پر ملے تھے, میں زینب ہوں. زینب نے خوشی سے کہا. زین نے بس اتنا کہا اور پانی کا گھونٹ لے لیا. زینب نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا. آپ واقعی مجھے بھول گئے؟ ویسے مجھے پتا تھا آپ مجھے نہیں بھول سکتے, آخر میں اتنی دلچسپ جو ہوں. واقعی؟ زین نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور اپنی جیکٹ درست کرنے لگا. اچھا چھوڑیے, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اسپیشل کام؟ زینب نے تجسس سے پوچھا. یہ میرا ذاتی معاملہ ہے, زین نے مختصر جواب دیا. اوہ اتنے روڈ کیوں ہیں, میں تو بس بات کر رہی تھی. زینب نے برا سا منہ بنایا. اور میں نہیں کرنا چاہتا. زین نے بغیر زینب کی طرف دیکھے جواب دیا. ویسے آپ کا غصہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسے شادی پر تھا. میں نے کہا تھا نا مجھ سے بات کرنے کے بعد لوگ مجھے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں, زینب نے ہنستے ہوئے کہا. زین نے گہرا سانس لیا جیسے اپنی یادداشت اور برداشت آزما رہا ہو. تمہیں کوئی اور کام نہیں؟ ابھی تو بس آپ سے بات کرنی تھی, پھر کھانے کا آرڈر دوں گی, زینب نے بے فکری سے کہا. زین نے اسے سچ نظروں سے دیکھا اور کرسی سے اٹھنے ہی والا تھا کہ زینب نے فوراً کہا. اچھا میں چلی جاتی ہوں, لیکن کم از کم یہ تو بتائیے کہ آپ کا موڈ ہمیشہ ایسا خراب کیوں ہوتا ہے؟ زین نے اب کی بار سخت لہجے میں اس کا نام لیا اور اچانک اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کر لیا. زینب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. مجھے غیر ضروری باتیں پسند نہیں اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ تم میرے راستے میں آؤ, اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے دور رہو. زین کی آواز دھیمی مگر سخت تھی. اس کی نظریں زینب پر جمی ہوئی تھی. زینب کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہو گیا جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے. زین نے اس کا بازو چھوڑا اور بغیر مزید کچھ کہے ریسٹورانٹ سے باہر نکل گیا. زینب ایک پل کے لیے ساکت کھڑی رہی, پھر اس نے گہرا سانس لیا اور پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر فرش پر پڑی. زین کی جیب سے ایک کارڈ گر چکا تھا. یہ کیا ہے؟ زینب نے کارڈ اٹھایا اور غور سے دیکھا. کارڈ پر زین کا نام اور ایک پاکستانی نمبر درج تھا. زینب نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی اور کارڈ اپنے بیگ میں رکھ لیا.
چلو کچھ تو ہاتھ آیا، وہ خود سے بولی اور اپنی کرسی کی طرف چل دی۔ وہ واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی تو ماریا بولی، کروا لی بےعزتی؟ اس میں بےعزتی والی کیا بات ہے؟ زینب لاپرواہی سے بولی، تم کب سے لڑکوں کے پیچھے بھاگنے لگ گئی ہو، اور وہ بھی اتنے ایجڈ؟ ماریا نے سوال داغا۔ ارے نہیں، پیچھے نہیں بھاگ رہی، بس ویسے ہی کافی کول بندہ ہے اور اتنا بھی ایج نہیں ہے، صرف 38 کا ہی ہے۔ زینب لاپرواہی سے بولی کہ ماریا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ 38؟ ماریا چیخی۔ زینب اپنا علاج کرواؤ، ماریا کہتے ساتھ اٹھی اور وہاں سے چل دی، کیونکہ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا، جبکہ زینب کو ردی برابر بھی فرق نہ پڑا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور یقیناً آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اب زینب اور زین کا ٹانکا فٹ ہوگا۔ اللہ اللہ، اس ناول میں نا کپلز پر کپلز بن رہے ہیں، کیا ہی کریں یار۔ مطلب ادھر کوئی شادی جوڑے بنانا اتنا آسان کام ہے نا، کہ بس یہی چل رہا ہے۔ اور باقی کیا چل رہا ہے؟ ہاں، جہان تو ہے کیوٹ، جو ان کا سین ہوا وہ مجھے کیوٹ لگا۔ تو وہ جب اس سے کہتی ہے کہ تم جب میں مر جاؤں گی تو تم کیا کرو گے، تو وہ کہتا ہے میں بھی مر جاؤں گا۔ وہ کہتی محبت میں، وہ کہتا نہیں خوشی میں۔ تو وہ اچھا لگا مجھے۔ اور پھر کیا، وہ یار اس کا شوہر ہے، اس کو لے جانے دو بھائی، نکاح ہو چکا ہے، اس کا بھائی ہمیں تڑیاں لگا رہا ہے تو حنان صاحب۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔